وہ نکتہ کہ اپنی ذات کا فکر ہو تو خوف ہوتا ہے اور محبوب کا ہو تو غم ہوتا ہے. یہاں قرآن نے کہا کہ یہ جو اللہ کے محسن ہو جائیں گے صاحبان احسان، انہیں نہ اپنی ذات کا فکر ہوگا نہ اپنے محبوبوں کا فکر ہوگا. اب اس کی تائید میں یہاں بات لایا کہ جب غار میں بیٹھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چند کے مکڑی کا جالا موجود ہے غار پر، لیکن اگر کوئی شخص بالکل غار کے دہنے پر آ کے کھڑا ہو گیا، دشمن چونکہ تلاش میں نکل پڑے تھے، اور وہ صرف اپنے پاؤں کی طرف بھی اگر جھانک کے دیکھ لے تو ڈائریکشن یہ تھا اسٹریٹ، کھڑا ہو کر اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی جھانک لے گا تو ہم نظر آ جائیں گے اسے. تو آقا آپ کا بارے میں غم ہے کہ اگر کوئی فکر ہے کہ کوئی اگر نیچے جھانک کے دیکھ لے گا تو آپ کو دیکھ لے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ غار دوسری طرف سے بند تھی، دوسری طرف سے بند تھی. تو ایک روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، بس ادھر سے داخل ہوں گے. ادھر تو غار کا دہنا تھا، اور بتایا اگر ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جائیں گے. دست مصطفیٰ اٹھنے کی دیر تھی، پہاڑ پھٹ گیا اور سیدنا صدیق اکبر نے سمندر کو دیکھ لیا اور حبشہ سے آنے والی کشتیوں کے مسافروں کو جو آ رہے تھے ان کو دیکھ لیا. ادھر سے آئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. بتانا مقصود یہ تھا کہ جس کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے میں طاقت یہ ہو کہ ایسے بے ارادہ اشارہ کر دے تو پہاڑ پھٹ جائیں، ارے اس کو بھی چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جن کا اپنا عالم یہ ہو کہ بغیر ارادے کے ایسے اشارہ کر دے ادھر سے نکل جائیں تو پہاڑ پھٹ جائیں. اور یہ وہی نبی ہے جو گھر کے چاروں اطراف کفار و قریش نے ننگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کر رکھا تھا، تو وہ سب لوگ تلواروں کے ساتھ محاصرے پہ کھڑے ہوئے، ان کے اندر ہی سے تو حضور نکل کے آ گئے اور ایک مشت خاک پھینکی، تکنے والے تکتے رہ گئے اور بینا نہ بینا ہو گئے اور مصطفیٰ نکل آئے. اگر وہ سینکڑوں دشمنوں کو ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے نابینا کر کے نکل سکتے ہیں وہ رسول، تو 3 دن 3 راتیں انہی سے بچ کے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میری بات سمجھے؟ انہی کافروں کے تو اندر سے نکل کے آئے ہیں اور دیکھنے کی جرات نہیں ہوئی ان کو، پھر انہی سے 3 دن چھپ کے بیٹھے رہنے کی کیا حاجت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھا لوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے اس فکر کا اظہار کیا نا حضور آپ کو دیکھ لیں گے، تو عرض کیا جو بھی کیا، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو میرا غم نہ کر. لا تحزن، خوف کا لفظ نہیں استعمال کیا، لا تحزن تو میرا غم نہ کر. غم حضور کا کر رہے تھے نا، میرا غم نہ کر. اب غم تو حضور کا تھا، اس کا تھا، آقا کے لیے فکر مند تھے نا، تو چاہیے تھا نا کہ حضور فرماتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے. سیاق کلام کا تقاضا یہ بنتا تھا، چونکہ فکر بھی حضور کے لیے تھا تو فرماتے میرا فکر نہ کر، ضرورت نہیں، میرے ساتھ تو اللہ ہے، یوں فرماتے. مگر ایسا نہیں کہا. جب فرمایا لا تحزن یعنی میرا فکر، میرا غم نہ کر، جب اللہ کی معیت کے اللہ ساتھ ہے اس کا ذکر آیا تو یوں نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی برابر شامل کر دیا. لا تحزن ان اللہ معنا، میرا غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو 3 دن اور 3 راتیں جو آقا وہاں بیٹھے، وہ جو معیت اللہ عطا کر رہا تھا، حضور ابو بکر کو اس صحبت کا فیض عطا کر رہے تھے. فیض صحبت کے لیے 3 دن 3 راتیں ٹھہرے رہے. یہ تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک خلوت کی صحبت عطا کی جا رہی تھی، خلوت میں صحبت عطا کی جا رہی تھی، خلوت میں توجہ عطا کی جا رہی تھی. اور 3 دن 3 رات تنہا صدیق اکبر کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر تھیں اور مصطفیٰ کی توجہ صدیق اکبر کی ذات پر تھی.
تو غار ثور میں 3 دن 3 رات تنہائی کی حالت میں توجہ عطا کی آقا علیہ السلام نے، اور یہ اس توجہ کا نتیجہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو 1000 کی تعداد میں لوگ اور قبائل مرتد ہو گئے، 5 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، ایک ہلچل مچ گئی، انقلاب آ گیا، اور اتنی عجیب کیفیت ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم جیسے جری جرأت مند صحابہ، ان کی طبیعت مقدسہ میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا جب آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا کہ میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتا ہوں، تو سیدنا فاروق اعظم نے آ کے ہاتھ جوڑ دی، عرض کیا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، ہزاروں کی تعداد میں قبائل مرتد ہو گئے، جنہوں نے آقا کو دیکھا تک نہ تھا، بس فتوحات کے بعد دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے، قبائل بڑا سربراہ مسلمان ہوا تو نچلے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا ایک روا روی میں، اور یک رخت وصال کا سنا تو بے شمار قبیلے سے ان کے جھوٹے نبی مدعی بن گئے، انہوں نے کہا ہم اپنے قبیلے کے نبی کو مانیں گے، 5 مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اور ان میں ایک عورت بھی تھی، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، کہنے لگے 1000 لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے، اس وقت لشکر ہمارا تھوڑا ہے، مرتدین منکرین زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کا جو تخت ہے اس کو نقصان پہنچ جائے، سلطنت کو، خلافت کو، امت کی وراثت کو، آپ ان سے معارضہ نہ کریں، جنگ نہ کریں۔ یہ وہ 3 دن رات کی توجہ کا فیض تھا کہ جب اتنے اضطراب پیدا ہو گئے تھے، اضمحلال پیدا ہو گئے تھے، اس کیفیت میں آپ نے اپنا دست مبارک سیدنا فاروق اعظم کے سینہ مبارک میں مارا، فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا؟ اسلام سے پہلے اتنے جری تھے، جرأت مند تھے، آپ ہمت چھوڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر بھی لوگ مرتد ہو جائیں، میں دین مصطفیٰ کے بچاؤ کے لیے جہاد کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 2.5 سال کے عرصے میں سیدنا صدیق اکبر نے سارے فتنے سر کر دیے اور اسلام کی کشتی کو اس ڈوبنے سے بچا کر بھنور سے نکال کے منزل تک پہنچا دیا۔ یہ اس صحبت کا فیض تھا، اور غار ثور کی، غار ہرا کے 40 دن کے جگرتے، آقا علیہ السلام کی خلوتیں غار ہرا کی قبل از بعثت، وہ پہلا دور تھا جس میں تصوف کی خلوتوں کا اور ریاضتوں کا اور بارگاہ الہی کی روحانی جلوتوں کا اور تعلق باللہ کا اور توجہ اللہ کا اور سیر اللہ کا، اس تعلق کو جوڑنے کی بنیادیں رکھی گئیں ادھر غار ہرا میں۔ ادھر جب اپنا حلقہ تربیت کے فیض سے تیار کرنا تھا تو غار ثور میں ابو بکر کو فیض دیا، علی کو بستر پہ لٹا کے فیض دیا، علی کو اپنا بستر عطا کیا، ابو بکر کو غار میں اپنی تنہائی عطا کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بنیادیں رکھی آقا علیہ السلام نے تصوف کی، سلوک کی، تربیت کی، خلوت کی، توجہ کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ محسن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا درجہ رکھا ہے۔